الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور مواحد بھائی اور دوست اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی تھا۔ اس کے پاس ایک باندی تھی، غلام لڑکی تھی، عورت تھی۔ اس صحابی کو اس باندی سے 2 بچے بھی تھے، اور وہ بچے جو تھے بالکل موتیوں کی طرح خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ لیکن اس باندی کی یہ خصلت اور عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی رہتی تھی، گالیاں دینا، اناب شناب کہنا، اس کا یہ وتیرہ تھا، طریقہ تھا، یہ روز یہ کام کرتی تھی۔ یہ صحابی رسول روز اس کو سمجھاتا تھا، لیکن وہ سمجھتی نہیں تھی، ڈانٹتا تھا لیکن ڈانٹ اس پر اثر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنا۔ خیر، معاملہ چلتا رہا۔ ایک رات اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دی، اناب شناب کہنا شروع کر دیا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نابینا تھا، اس نے چھری اٹھائی، چاقو اٹھایا، آرام سے اس کے اوپر گیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے پیٹ کے اوپر وہ چھرا رکھا، اور چھرا رکھ کر اس پر زور سے وزن دے دیا اپنا سارا کا سارا، اس حال میں کہ وہ امید سے تھی۔ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں اس کا بیٹا بچہ نکل آیا، اور وہ باندی وہیں پر تڑپ کر مر گئی، اور جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی وہ سارا کا سارا خون آلود ہو گیا۔ یعنی شاتم رسول کو اس نابینا صحابی نے جہنم حاصل کر دیا، مار دیا۔ خیر، دوسرا دن ہوا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نابینا نے اپنی باندی کو مار دیا ہے، اور اس طرح مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سب صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر فرمایا کہ میرا جو حق ہے اس صحابی کے اوپر، اس حق کا واسطہ ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو طلب فرمایا، اور فرمایا کہ وہ آ جائے۔ تو وہ کھڑا ہوا، اور گھبراہٹ میں تھا، اور کانپ رہا تھا، اور ہانپتا لوگوں کو لتاڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے میرے 2 بچے تھے، اور موتوی کی طرح خوبصورت تھے، اور وہ میری رفیقہ تھی، اور مجھ پر مہربان بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت بھی تھی، یعنی اس کی تعریفیں کرنے لگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے خلاف اناب شناب کہتی رہتی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی رہتی تھی۔ میں نے 12 اس سے سمجھایا بھی، میں نے اس کو ڈانٹا بھی، لیکن میری سمجھ اور میری ڈانٹ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں رکھتی تھی۔ بلاخر ایک رات ایسی بھی آئی کہ مجھے بہت غصہ آیا، وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہی تھی، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں چاقو اٹھایا میں نے، اور جا کے میں اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے پیٹ پر چاقو کو رکھا، اور پورا وزن میں نے چاقو کے اوپر دے دیا۔ یہ حال ہوا کہ وہ مر گئی اور انتقال کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ جو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے الفاظ تو سونے سے لکھنے کے جیسے ہیں، لیکن آج کے ہمارے حکمرانوں کو سمجھانے کی خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ بھی سونے کے ساتھ لکھنے جیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہدو ان دمہا حدر، گواہ رہو، وہ جو قتل ہوا وہ قتل بالکل رائے گا ہو گیا، چلو ٹھیک ہوا، جو بھی ہوا صحیح ہوا۔ یعنی اس صحابی نے قانون تو ہاتھ میں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اور آ کر فریاد کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے خلاف اناب شناب کہہ رہی ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا تو تکیہ کلام یہ تھا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر ایک صحابی کا وتیرہ تھا، تکیہ کلام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو۔ تو وہ صحابی کب برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور یا وہاں جا کر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہی تھی؟ فیصلہ پہلے ہی اس نے سنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ جو بھی سزا مجھے دینے چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعزت بری فرما دیا، اور فرمایا کہ جو قتل ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہے۔ ان دمہا حدر،
یہ جو خون ہوا ہے یہ رائے گا ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس پر کسی قسم کی کوئی بھی سزا نہیں ہے اس نابینا کے اوپر۔ تو غازی فیصل خالد نے جو اقدام کیا ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہماری رگوں کے اندر ایمانی خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اس لیے ہمارے سامنے اگر کوئی والدین کی گستاخی کرتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی تو کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کرے گا، اور جب ایمان والا برداشت نہیں کرے گا تو اقدام کرے گا، جب اقدام کرے گا تو اگلے کو جہنم حاصل کر دے گا۔ تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے غازی خالد کی؟ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو باعزت بری کر دینا چاہیے، بالکل اعزاز اور اکرام کے ساتھ کہہ دینا چاہیے کہ وہ جو مردود طاہر نسیم جہنم حاصل ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک حاصل ہوا ہے اور بالکل صحیح کام ہوا ہے اور وہ اسی کے لائق تھا، اور غازی خالد کو ہم باعزت بری کرتے ہیں۔ آج کی کورٹ کو یہی فیصلہ دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہی فیصلہ دیا تھا اس نابینا کے بارے میں کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا، شاتم رسول کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دمہا حدر، یہ خون ضائع ہو گیا، رائے گا ہو گیا، لہذا اچھا ہوا بس قتل ہو گیا، اور نابینا صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو آج قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اقدام نہیں کرنا چاہیے، کورٹ کھلی ہوئی ہے وہاں پر جانا چاہیے، لیکن 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 ہمارے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ ایمانی خون ہے، جذباتی خون ہے۔ ہم ماں باپ کی پر گالی برداشت نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گالی کہاں برداشت کرتے ہیں؟ اس لیے اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اس نے یہ اقدام کیا ہے، کسی کافر کو جہنم حاصل کر دیا، شاتم رسول کو جہنم حاصل کر دیا، تو اس کو یہ کورٹ کی طرف سے فیصلہ یہ سنایا جائے کہ ہم نے آپ کو باعزت بری کر دیا ہے۔ جس طرح طاہر نسیم شاتم رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہے، اس کا جو خون ہوا بالکل صحیح ہوا ہے، تو غازی خالد کے لیے بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کو باعزت بری کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔